السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج آئیں جناب؟ طبیعت مزاج سب کا ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے کیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے۔ کہانی زور و شور سے جاری ہے اور آج چلتے ہیں کہانی کا 39واں حصہ 39 آپ کے سامنے۔ اب آج جمعرات تھی اور جمعرات کو لازمی ہوتا تھا کہ ہم لوگ قبرستان جا کے دعا کرتے تھے۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ علاقے میں سے نکل کے تھا۔ تو میں اپنی پڑوسن کے ساتھ اور اپنی نند کے ساتھ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئی تو ہم نے دعا کرنی تھی۔ خاندان کے کچھ بزرگوں کی قبریں یہاں پہ تھیں۔ اب ہم قبروں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ ہم نے جب قبرستان کی تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا تھا تو ایک درخت تھا، اور درخت کے ساتھ اچانک میری نظر پڑی کہ ایک ٹہنی کے اوپر کالے رنگ کے کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اگنور کرتی گزر جاتی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا کہ جیسے یار یہ کیا بے وقوفی ہے، دیکھو کسی نے کیا باندھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والی نند اور پڑوسن کو کہا تو اس نے حیرت سے مجھے کہا چھوڑ دو، نہ کیا کرو، تم ایسی ویسی چیزوں کو نہیں چھیڑا کرو۔ تو میں نے کہا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پورے قبرستان میں کہیں پہ کوئی بکرے کا سر پڑا ہوا ہے، کسی جگہ کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کسی جگہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے۔ یہ تو پاک جگہ ہوتی ہے، ہمیں اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ کہتی ہوئی سر جھٹکتی ہوئی تو ایسے ہی بس بے دھیانی میں نے اس تویز کو کھینچ لیا۔ جب اسے میں نے کھینچا وہ اترا تو نہیں، لیکن اس کا جو کپڑا تھا نا وہ تھوڑا سا پھٹ کے اور اس میں سے تویز نظر آنے لگا۔ تو میں نے اس کو گھور کے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے؟ تو اتنی دیر میں میری پڑوسن نے کہا کہ بس کرو، چھوڑ دو کہ ان کاموں میں لگ گئی ہو، آ جاؤ بس دعا کرے اور واپس چلیں، پھر شام ہو جائے گی۔ تو میں ایسے ہی بس چلتے چلتے اس تویز کو گھورتے ہوئے جو ہے نا ان کے ساتھ آگے آ گئی۔ وہاں پہ جب آگے آئی اور میں نے وہاں پہ ہم لوگوں نے دعا کی تھوڑی سی اگربتیاں لگائیں اور کچھ دانہ دن کا پرندوں کو ڈالا، تو واپسی کی طرف آنے لگے۔ واپسی کی طرف آتے پھر میری نگاہ اسی درخت پہ پڑی جس کے ساتھ وہ تویز بندھا ہوا تھا، ایک ٹہنی کے ساتھ بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ میں پھر اس کو دیکھنے لگی اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں آگے جا کے اس تویز کو دوبارہ سے وہاں ٹہنی کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر مجھے میری نند نے تو ہے نا ڈانٹ دی اور کہا کہ بس کرو، چھوڑ دیں، آ جاؤ، اب کیوں اس معاملے میں الجھ رہی ہو، یہ تو پورے قبرستان میں بکھری ہیں چیزیں۔ تو میں خیر گھر آ گئی۔ اب گھر آئی، بات آئی گئی ہو گئی، اپنے روم میں آئی۔ روم میں آ کے تو تھوڑی دیر کے لیے جب کھانا شانا کھا کے بیڈ پہ آرام کرنے لگی تو میں نے ایسے بے دھیانی میں اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع کیا، جیسے ایسے بندہ بے دھیانی سے بیٹھا ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی دیکھنا شروع کیا تو حیرت انگیز طور پہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے ہاتھ میں تھوڑی سی چمک سی ہے۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ آج کل کے جدید دور میں اس طرح کی چیزیں عجیب سی لگتی ہیں، دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی، کرنے میں بھی۔ تو کچھ دیر کے لیے میں ایسے ہی بیٹھی، پھر میں نے دوبارہ جب اپنے ہاتھ کو دیکھا تو میرے ہاتھ کے درمیان میں سے مجھے لگا جیسے ایک چھوٹا سا ننھا منا سا ستارہ، بالکل ننھا منا سا جو ستارہ ہے نا وہ نکلا ہے، اور وہ بالکل میرے ہاتھ کے اندر جو میں نے ہاتھ کا پیالہ بنایا ہوا تھا یا ہاتھ کو میں نے ایسی ہتھیلی کو بنایا ہوا تھا، اس میں سے وہ ستارہ سا نکل کے ہوا میں تیرنے لگا، اور میں اس کو ایسے ایک نقطے بنا کے دیکھے جا رہی ہوں کہ اتنا چھوٹا سا ستارہ، اور یہ کیا چیز ہے، کوئی موتی ہے کیا چیز ہے؟ اب وہ ستارہ میرے آگے آگے میں اس کو دیکھی جا رہی ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے گھومے جا رہا ہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو میں نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو پیالے کی صورت میں کیا تو یوں لگا کہ جیسے وہ میرے ہاتھوں کے درمیان میں جو ہے نا کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ میں حیرت سے اس کو دیکھے جا رہی ہوں، پھر اس نے اچانک ہوا میں جو ہے نا اوپر کی طرف اٹھا، تو میں اس کے پیچھے نظر میری اس کے پیچھے پیچھے تھی، تو وہ کمرے میں تیرنے لگا۔ اب میں اس کو مسلسل دیکھی جا رہی ہوں، جیسے یوں میں جیسے سکتے میں ہوں یا کسی ٹرانس میں ہوں۔ پھر میں نے اٹھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، ایسے ہاتھ لمبا کیا تو میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ کمرے میں کبھی دائیں جا رہا تھا، کبھی بائیں جا رہا تھا، اور میں اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح تھی۔ کبھی میری مٹھی میں آیا تھا، جیسے مٹھی بند کرتی تھی پھر مٹھی کی کسی سوراخ میں سے کسی اس میں خلا میں سے نکل جاتا تھا، اور وہ ننھا منا سا چمکتا ہوا ریت کے ذرے کے جیسا ستارہ جو ہے نا وہ پورے کمرے میں مجھے لے لے کے اپنے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے، پھر اس نے یہ کیا کہ کمرے کی کھڑکی کی طرف چلا گیا، کھڑکی کھول کے تو وہ باہر ٹیرس پہ آ گیا، میں بھی ٹیرس پہ آ گئی۔ اب میں حیرت میں اس کو دیکھے جا رہی ہوں کہ وہ مجھ سے دور بھی نہیں جا رہا اور میرے پاس بھی نہیں آ رہا۔ اب میں نے اس کو خیر ایک دفعہ مٹھی میں لیا تو بند ہو گیا، مٹھی لیا بند ہو گیا، اور میں آرام سے نا اس کو ایسی آنکھیں بند کر کے جیسے کہا کہ میرے ہاتھ سے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔
تو میں اس کو لے کے نا وہاں پہ مجھے عجیب سی خوشی سی میں بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. اور جب بیڈ پہ آ کے بیٹھی ہوں تو پھر میں نے آہستہ سا جو ہے نا وہ اپنی مٹھی کو کھولا تو وہ میری مٹھی میں ہوا میں جیسے تیرنے لگا. اب یہ تو کھیل بن چکا تھا. اب میں اس سے باتیں کرتی تھی اور وہ میرے ساتھ باتیں تو نہیں کرتا لیکن ہل جل کے جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ادھر ادھر مجھے پورے کمرے میں نا کھلاتا رہتا تھا. تو کچھ دن بعد میری ساس 1-2 دن کے بعد کہ 3 دن کے بعد میری ساس اچانک کمرے میں آئی. تو میں کمرے میں کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ جا رہی تھی. تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہو. میں نے ایسے مڑ کے دیکھا. پھر میں نے واپس اپنی اس ستارے والی سائڈ پہ دیکھا تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی. تو ایسے ہی بس کمرے میں جالے شالے اتار رہی ہوں. یہ فوری بہانہ تھا جو میرے دماغ میں آیا. میں نے کہہ دیا. مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی نا چلی گئی. اب میں جیسے ہی وہ گئیں میں نے آرام سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی. بیڈ پہ بیٹھتے ہی نا میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھ کے بالکل پاس وہ چھوٹا سا ستارہ دوبارہ سے چمک رہا تھا. میں نے کہا آج تو بال بچ گئے. ابھی میں نے اتنی ہی بات کی تھی اتنی دیر میں میری نند آ کے بیٹھ گئی میرے پاس اور وہ مسلسل مجھے اس کے بیٹھنے سے الجھن ہو رہی تھی. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس نے بھی یہ چیز نوٹ کی. مجھے کہا خیریت تو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. اور یوں آہستہ آہستہ کر کے اسی طرح روز روز کی چیزوں سے میرا یہ راز کھل گیا کہ میرے ساتھ کوئی چیز ہے. اور پھر آپ لوگوں کو بلوایا گیا. وہ خاتون کاشی کی طرف سر جھکا کے بیٹھی اس کو بتانے لگی تھی. کاشی نے یقوت سے کہا کہ اس کا کیا حال ہے اب اس کو. یقوت نے کہا کہ وہ تو اس ٹائم چھت پہ موجود ہے اور اس کو تعویذ اتروانے کے لیے جو ہے نا جانا پڑے گا. لیکن یہ آپ اچھی خاصی ایک قسم کی ظاہری بات ہے چلتے ہوئے کام میں مداخلت کرو گے تو تھوڑا سا تو یہ امپیکٹ تمہارے اوپر ہی پڑے گا. میں نے اسے کہا کہ امپیکٹ یا افیکٹ سے مجھے فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس چیز کا اب حل تو نکالنا ہے. یقوت نے کہا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. یہ کہہ کے میں نے دیکھا کہ یقوت ایک دم سے نکلا اور کمرے کے اندر سے اس نے جمپ لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑے پرندے میں بدل گیا اور وہ گھر سے نکل گیا. میں اسے باقی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے نظر آ رہا تھا کہ یقوت یہاں سے چلا گیا اور ایک بڑے پرندے کے روپ میں گیا. تو میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ آپ کو خاتون تھوڑا سا مضبوطی سے کام لینا ہوگا. یہ چیزیں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے یہ چونکہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے ہمارے اس سے نہیں ہے ذات سے نہیں ہے تو ہمیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. جو غلطی آپ نے کی ہے آپ کو اس سے بچنا ہوگا. یقوت پرواز کرتا ہوا قبرستان آ گیا. قبرستان میں اترتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی غیبی آنکھ سے دیکھا کہ ایک تعویذ تو جو ہے نا وہ جو ان سے منسلک تھے وہ زمین میں اور ایک جو ہے نا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب یقوت چونکہ اس سے ریلیونٹ نہیں تھا یا اس کے ساتھ لگتا نہیں تھا اس لیے اس نے اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو چھونا مناسب نہیں سمجھا. اس جگہ کو دیکھا اور اس کو چونکہ ساتھ لے کے تو اس نے کہا کہ اب اس کو تم نے کھولنا ہے. تو اس نے کہا یہ میں نہیں کھولوں گا. یہ تو وہ جو بندہ اس کے ساتھ ہے وہ ہی کھولے گا کیونکہ میں تو اس کے اندر آلریڈی قید ہوں. میں اس کے ساتھ منسلک ہوں. میں کیسے اس کو کھول سکتا ہوں. تو یقوت نے کہا کہ مجھے اس بندے تک لے کے جانا پڑے گا یا پھر جو ہے نا مجھے اس عمل تک جانا پڑے گا تاکہ اس عمل کو ختم کیا جا سکے. یہ دوسروں کی زندگی کو جو ہے نا خراب کر رہا ہے. تو اس جن نے جو کہ اس تعویذ کے ساتھ منسلک تھا اس نے کہا کہ یہ تو اب تمہارا کام ہے تم اس کو کیسے کرتے ہو. میں تو قیدی ہوں. یقوت چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا. پھر گہرا سانس لیا. اسے کہا چلو واپس آؤ لیکن ابھی اس عورت کو تنگ نہیں کرنا. وہ واپس آ گئے. اب وہ جن آلریڈی آ کے اپنی چھت پہ بیٹھ گئے جہاں پہ اس نے اپنی جگہ ایک بنائی ہوئی تھی. اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. یقوت نیچے کاشف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار کاشف اب جو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اب اس لڑکے کو ٹریس کرنا ہے کہ وہ جا کے وہاں سے تعویذ کھولے اور ایسا تو وہ کرے گا نہیں. اور اگر اس کو کروانا ہے اگر ہم نے یہ کام اس جن سے کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جادوگر کے پاس جانا پڑے گا یا عامل کے پاس جانا پڑے گا. اس کو تھوڑا پریشرائز کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو آزاد کر دے. ادروائز تو یہ بیچ میں ہی کام لٹکا رہے گا. تو میں کاشی حیرت سے یقوت کی طرف دیکھنے لگا کہ تو پھر یہ ایسے کیسے ممکن ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس لڑکے کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے اندر جا کے نا مجھے یہ کام کرنا پڑے گا. تو کاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلو شروع کرو. اس میں وہ سوچنے والی کون سی بات ہے. اب ادھر عامل کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے کوئی پڑھائی کے دوران یہ وہاں پہ حاضر نہیں ہوا کہیں پہ. اسے پتہ چل گیا کہ اس کو کسی اور پاور نے روکا ہوا ہے. تو عامل نے بھی وہاں اپنے طور پہ جو ہے نا ایک نئی پڑھائی کرنا شروع کر دی. اس نے کیا کیا کہ جلدی سے ایک بھینس کا موٹا کالے والی بھینس کا موٹا پایا منگوایا. اس پایا کے اپنے سامنے رکھ کے اس نے کچھ پڑھائی کرنا شروع کر دی.
اب جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہا تھا ویسے ویسے اس کی طبیعت میں ہجیان آ رہا تھا، مطلب وہ چیختا جا رہا تھا اور غصہ کیے جا رہا تھا۔ پھر اس نے اس پائے کو ایک رسی سے باندھا اور اپنے چیلے کے حوالے کر دیا اور اسے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا، جسے کہ وہ چیلا خوب اچھی طرح سے سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی بستی سے باہر آنے کے بعد یا اپنے علاقے سے باہر آنے کے بعد ایک نہر جا رہی تھی، اس نہر کے پاس آ گیا۔ اس نے اس پائے کو ایک رسی سے باندھا اور اسے پانی کے اندر پھینک دیا، اور اس کو دوسری سائڈ جو ہے نا وہ ایک اونچی جگہ پہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دی، اس کو پھر دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی جب پائے والی رسی کے اندر کھینچا تانی شروع ہوگی تو وہ چند لمحے تک اسے دیکھنے کے بعد واپس آ گیا۔ اب یہاں پہ یاقوت نے کیا کیا، یاقوت نے اس عامل کے دماغ میں جا کے اس بندے کا حلیہ جس نے یہ تعویذ باندھا تھا اور اس بندے کے بارے میں ساری اپڈیٹ لی، اور وہ اس بندے کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ لڑکا وہاں پہ بیٹھا ہوا تسلی سے اپنے مستقبل کے وہ سپنے دیکھ رہا تھا کہ وہ جلد جو ہے نا بار بار میسیج موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کا کہیں پہ میسیج آئے گا اور بس پھر اس کی جو ہے نا محبوبہ اس کے قدموں میں ہوگی۔ وہ اسی خوش گمانی میں بیٹھا ہوا سامنے موبائل رکھا ہوا اور مزے سے ٹی وی دیکھ رہا ہے کہ بس آج کل میں جو ہے نا اس کا کام ہونے والا ہے۔ یاقوت اس کے دماغ میں آ گیا اور بڑے آرام سے اس کے دماغ سے وہ سلیٹ ہٹا دی کہ تم اب اس کے بارے میں نہیں سوچو گے۔ چند لمحے تک وہ لڑکا جو تھوڑی دیر پہلے بڑا جذباتی ہو کے بیٹھا تھا اچانک کہنے لگا کہ نہیں، میں نے یہ صحیح نہیں کیا، میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے ایک دوست کو کال کر کہتا ہے کہ یار یہ جو ہم نے کام کیا ہے کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ تو اس نے دوست تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جو محبتیں تعویذوں کے اثر سے لی جاتی ہیں وہ محبتیں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو زبردستی کا قبضہ ہوتا ہے، اور قبضے میں تو محبت ہو نہیں سکتی، تو تم نے تو غلط کی ہے۔ تو کہنے لگا ہاں یار ہمیں نا بس چھوڑ دو، دفعہ کرو، اب ہم اس کام میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے دوست نے کہا کہ ہاں بالکل تم تو بڑے بدل گئے ہو، یہ تو بڑا اچھا فیصلہ تم نے کیا کہ اگر تم زبردستی کی تعویذوں کے زور پہ محبت لے کے آ رہے ہو تو محبت لے کے تھوڑی آ رہے ہو، تو تم اغوا کر کے کسی کو لے کے آ رہے ہو نا، جو اس کی محبت کو بغیر اس کی رضامندی کے حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ سوچ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں یار وہ تعویذ کھول دینا چاہیے وہاں سے، دفعہ کو۔ تو آگے سے اس کے دوست نے کہا کہ نہیں وہ بس بندہ ہے تو بندہ رہے، آگی نہ ہی تو چھوڑو، دفعہ کرو۔ کہنے لگا نہیں، چونکہ اس کے دماغ میں اس ٹائم یاقوت تھا اور وہ اس کو وہاں سے ہٹا رہا تھا، اس کی توجہ ہٹا رہا تھا، اور بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی کہ جو محبتیں تعویذوں کے زور پہ یا دم درودوں کے زور پہ لائی جاتی ہیں، زبردستی کی جاتی ہیں، وہ محبتیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ محبتیں دو دلوں کی رضامندی سے ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو پسند کرے یا آپ اسے پسند کرو، اور پھر وہ آپ کی اپنی مرضی سے آپ کے پاس چل کے آئے، تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ تو کہتا مجھے چین نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں یار۔ تو وہ قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اب یاقوت اس کو زیر سایہ کیے ہوئے تھا اپنے، وہ اس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ آ کے جب وہ قبرستان کی طرف چلنا شروع ہو گئے تو کسی طرح عامل جو ہے نا اس کو اس کے جو موکلات تھے انہوں نے راستے میں آ کے جناب کٹا کھول دیا کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ اب یہ کیا بہانے بنتے ہیں ساری چیزوں کے، اور بہانے ہوتے ہیں۔ لڑکا اچھا خاصا جا رہا تھا اور اچانک کسی جگہ اس کے ساتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا اور اس کو جو ہے نا روکنے کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش۔ یہاں پہ یاقوت کو پتہ چل گیا کہ یہ جو چیزیں آئی ہیں ان کو اب روکنا ضروری ہے۔ اب یاقوت نے چونکہ اس نے ایک چیز پہ وہ کیا ہوا تھا، اور وہاں سامنے چھوٹے چھوٹے ناریل کی شکل کے بے شمار جو تھے نا بونے ٹائپ، وہ ایسے تھے کہ جیسے آپ کے پاس ایک ناریل بغیر چھلا ہوا اور ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ ہوں۔ انہوں نے ایک میدان میں اس لڑکے کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یاقوت کو نظر آ رہے تھے کہ وہ بار بار اس لڑکے کے پیروں میں آ رہے تھے یا اس کی ٹانگوں میں لگ رہے تھے، اس کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ یاقوت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تمہارا کچھ بندوبست کر لیتے ہیں۔ وہ ناریل نما چھوٹے چھوٹے موکلات کو، یا وہ بھیرو تھے جو بھی تھے، ان کو دیکھ کے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہاں پہ یاقوت بھی موجود ہے۔ وہ اسی خوشی میں تھے کہ بس وہ ایک انسان کو تکلیف دے رہے ہیں اور ان کو ٹکریں مار رہے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تلواریں لے کے جنات جو ہے نا آپ پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں جن سے جو ہے نا انسان تھوڑا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو جو ہے نا گھبرا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاقوت نے کیا کیا کہ یاقوت نے شیرا کو آواز دی کہ شیرا تو اگر کہیں آس پاس ہے، تجھے میری آواز آ رہی ہے تو آ جا۔ جیسے انسان ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، قریب ہو دور ہو تو ان تک آواز چلی جاتی ہے، اس طرح چونکہ جنات کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں ہی نا ہوا میں ایک سفید رنگ کا بہت بڑا الو جو ہے نا وہ پرواز کرتے ہوئے آیا
اور حیرت انگیز طور پہ الو کے اوپر جو ہے نا ایک چھوٹی سی بالکل ایک ہاتھ جتنی جو ہے نا مخلوق بیٹھی تھی، جس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی یاقوت کے کہ اچھا شیر ہے، ابھی تک اس کو ساتھ لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ پچھلے عمل کی جو تھی نا، انہوں نے مخلوق اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ بھی چونکہ ان کی جنس میں سے تھی تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی رہ گی۔ تو ایک بڑی سی آواز چنگاڑ کی طرح کی نکال کے شیرہ نے کہا کہ کیا ہوا، کیسے یاد کیا؟ تو یاقوت نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، تم کو پکڑو۔ تو شیرہ نے کہا کہ اچھا یہ تو ایشو کو نہیں، تو میرے بس میں تو یہ کروں گا ہی نہیں، یہ تو اپنی جو ہے نا شہزادی کرے گی۔ تو اس نے اسے کہا کہ چلو جی اب یہ تمہارا کام ہے۔ اس نے اڑتے ہوئے الو پر سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ کے اس نے ایک ایک ناریل کو پکڑ کے ان کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا۔ اب وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ ایک مخلوقات کی یا بھیرو کی مخلوق تھی، کالے علم والی، اور یہ لوگ اوریجنل جنات تھے۔ تو ان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے اس کو لپوٹ کے آرام سے اپنے توڑے نما جو ان کا زنبیل تھی یا جو ان کا وہ تھا اس کے اندر ڈالا اور اٹھا کے پھینک دیا۔ کہتے یہ لو یہ 7 سمندر پار گیا۔ اس بات پہ شیرہ، یاقوت اور چھوٹی مخلوق تینوں کی، وہ جو فیمیل مخلوق تھی ان کی ہنسی نکل گئی، یا فیمیل جننی تھی اس کی ہنسی نکل گئی کہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ قابو میں آ گئے۔ اور وہ قبرستان کی طرف اس کو لے کے جانا شروع ہو گیا۔ ہو یہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو یاقوت نے اپنے بس میں کیا ہوا تھا، اور یاقوت کے اوپر شیرہ پرواز کر رہا تھا، شیرے کے اوپر جو ہے نا وہ چھوٹی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ تینوں قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہ عمل کو سمجھ آ گئی کہ اس کی جو مخلوق ہے نا اس کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اور وہ ہار چکی ہے۔ اس نے غصے سے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ماری کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کہاں سے آ گئے۔ اب وہ ان کو نظر دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ یہ پاورفل مخلوق تھی۔ ادھر کاشی جو ہے نا وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ یاقوت گیا، اور یاقوت نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، کیا ہوا ہے؟ جبکہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا پروسیجر ہوگا جس میں جو ہے نا ان کو آرام آ جائے گا اور یہ جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب کاشی کو یہ پریشانی تھی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو ابھی تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا، اور ادھر سے یہ لوگ قبرستان کی طرف اس تعویذ کو اتارنے جا رہے تھے۔ پھر یاقوت نے اس کو آواز دی، اس تعویذ کے متعلقہ جن کو، کہ آؤ اور آ کے جو ہے نا اس کو کھولو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے عمل جلا دے گا، میں نہیں آؤں گا، یہ مجھے تکلیف دے گا، یہ مجھے گھڑے میں بند کر دے گا۔ تو یاقوت نے کہا کہ آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ کی جنس ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے لمبا سانس لیا اور پلک جھپکنے میں وہ یاقوت کے پاس آ گیا۔ اب سامنے قبرستان تھا اور قبرستان کی باؤنڈری تھی، عامل ادھر پہ پڑھائی شروع کر چکا تھا، اور یہ تینوں اس کو حوصلہ دے رہے تھے کہ تم جا کے وہ تعویذ کھولو، تم انسان کو تکلیف نہیں دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اب یہ تعویذ کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس قسط کا 40واں حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں کل پیش ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا منتظر آپ کا بھائی عمر بھائی۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔